اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس شخص کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس کے جسم کو 60 ہاتھ لمبا کر کے اس کے سر پر ایک چمکدار موتیوں والا تاج پہنا کر اور اس کا چہرہ خوب روشن کر کے اس کو لایا جائے گا۔ اور وہ جب اس کو یہ اتنا مقام ملے گا اور وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھے گا اور وہ اس کے دوست دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ اس کو مزید اچھا مقام عطا فرما، اس کو اور برکت عطا فرما، اس کے مقام کو اور بلندی عطا فرما، اور ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما جیسا مقام اس شخص کو ملا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کو چمکدار موتیوں والا تاج پہنایا گیا، اس کا چہرہ انتہائی روشن کر دیا گیا، اس کے جسم کو 60 ہاتھ لمبا کر دیا گیا، اس پر اتنی وسعت آ گئی۔ تو جب وہ اپنے دوستوں کے پاس چلے جائے گا اور انہیں جا کر کہے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بھی یہ مقام ملے گا، لیکن وہ شخص مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اسلام پر قائم ہو، اس شخص کو یہ مقام ملے گا۔ اس کے برعکس جو کافر ہوگا، کافر کا منہ کالا کر کے اس کو لایا جائے گا، اس کا قد آدم علیہ السلام جتنا، اس کا 60 ہاتھ لمبا اس کا قد کر دیا جائے گا، اس کو ظلمت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ تو جب وہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا تو اس کے ساتھی اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا، یہ اس ذلت سے، اس ظلمت سے ہمیں محفوظ رکھ۔ لیکن وہ اس کے برعکس وہ پھر آگے سے یہی کہے گا، وہ کافر کہ جس کا قد لمبا کر دیا، جس کو ظلمت کا تاج پہنا دیا، جس کا منہ کالا کر دیا، وہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے وہ کہے گا کہ یا اللہ انہیں رسوا کر، وہ بھی اسے رسوائی کی بددعا دیں گے، اور وہ کافر بھی انہیں یہی کہے گا کہ یا اللہ انہیں رسوا کر دے۔ تب کافر کہے گا کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، جیسے مجھے اپنی رحمت سے دور کیا، تمہیں بھی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور تم سب کو بھی یہی مقام ملے گا، تم سب کو بھی ایسے ہی ذلت رسوائی ملے گی۔